اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ان کو کتنی کھلی نشانیاں اور روشن دلیلیں دی گئیں، اور جو لوگ اللہ کی نعمت یعنی واضح تعلیم و ہدایت کو اس کے آنے کے بعد بدل دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت و شدید عذاب دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ان کے لیے دنیاوی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، اور وہ یعنی دنیا پرست ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی ہے وہ قیامت کے روز ان سے فائق رہیں گے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوئے تو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے پیغمبر، نبی اور رسول بھیجے، اور ان کے ساتھ سچائی کی حاصل کتابیں اتاریں، اور ان کے ساتھ سچائی کی حامل کتابیں اتاریں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کریں، کتاب الہی کے ذریعے حق و ناحق کا فیصلہ کریں۔ جن لوگوں کو کتابیں دی گئی تھیں انہوں نے روشن دلائل اور واضح ہدایات آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلافات پیدا کیے کہ وہ سرکشی کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو حق کی طرف اپنی اذن سے رہنمائی فرمائی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے حق کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی مثل آزمائشیں نہیں آئی ہیں؟ ان کو تنگیوں، تکلیفوں اور مشقتوں کی چھوت لگ گئی، اور نقصانات انہیں چمٹ گئے، اور وہ جھنجھوڑ ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول نے اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ سورہ البقرہ کا 26واں رکوع ہے، جس کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی گئیں اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات پر غور و فکر کر کے ہدایات حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ایمان لانا نہیں ہوتا ان کو پیغمبرانہ زندگی میں، نبیوں کی دعوت میں اور اللہ کی کتاب میں دلائل نظر نہیں آتے۔ وہ ثبوت دینے اور دلائل پیش کرنے کے مطالبے اور معجزے دکھانے کی فرمائشیں کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ منافق ہوتے ہیں، فسق و فجور میں لت پت زندگی گزارتے ہیں، انہیں پیغمبر کی زندگی میں، پیغمبر پر اترنے والی تعلیمات میں واضح نشانیاں اور روشن ہدایات نظر نہیں آتی، اور احکام کی خلاف ورزی کرنے میں کوئی باک نہیں ہوتا۔ ایسے تمام لوگوں کو تاریخ کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ایک ایسی قوم کو جو عبرت کا سامان بنی ہوئی ہے سامنے رکھا گیا۔ چنانچہ فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھ لو کس قدر دلائل ان کے سامنے رکھے گئے اور کس قدر نشانیاں ان کو دکھائی گئیں،
ان سے پوچھو اور ان کی عبرتناک تاریخ سے معلوم کرو۔ اللہ کی تعلیم و ہدایت سے علمی اور عملی طور پر روگردانی کرنے والوں اور اس کی کتاب میں لفظی اور معنوی تحریف اور تبدیلی کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں کس قدر سخت و شدید عذاب دیتا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آخرت میں ایسے لوگ کس قدر سخت و شدید عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ رہے کفر اور انکار اختیار کرنے والے اور اللہ کی ناشکر گزاری کرنے کی روش اختیار کرنے والے لوگ، تو ان کے لیے دنیا کو دیدہ زیب بنا دیا گیا ہے، دل فریب بنا دیا گیا ہے، پرکشش بنا دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس کے گرویدہ اور فریفتہ ہیں۔ اور دنیا میں لت پت زندگی گزارتے ہیں، سنجیدگی سے دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی پیغام پر غور ہی نہیں کرتے ہیں، دلائل پر نظر ہی نہیں ڈالتے، حق و ناحق کے مسئلے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اصل حقیقت معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ان کی دنیا انہیں فرصت اور موقع ہی نہیں دیتی، وہ ایمان تو کیا لاتے، الٹا اور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے سچے عقائد، ان کے بہتر اور اعلیٰ اخلاق، ان کی عمدہ معاشرت، ان کی پاکیزہ معاش اور ان کی دیندارانہ سیاست ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس لیے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کا رزلٹ جس روز آؤٹ ہوگا اس دن وہ دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ایمان والے ہی کامیاب و کامران ہیں، فلاح بہبود سے ہمکنار ہیں اور اہل کفر و شرک اور تمام باطل پرستوں سے فائق ہیں۔ رہا دنیا میں رزق کا سوال، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ دنیا کی دولت اور خزانے اور دنیا کے اسباب عیش و عشرت کی فراوانی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ چیزیں جن لوگوں کے پاس ہیں وہ حق پر ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں وہ حق پر نہیں ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت و ثروت اور حکومت و اقتدار دے کر آزماتا ہے اور کسی کو غربت و افلاس اور تنگی و تکلیف دے کر آزماتا ہے۔ یہ سب چیزیں آزمائش کے پرچے ہیں، حق و ناحق کی کسوٹی نہیں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے۔ دولت دنیا پا کر اگر کوئی شخص یا قوم اللہ کی اطاعت گزار بنتی چلی جاتی ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر دنیا اور دولت دنیا پا کر کوئی فرد یا قوم اللہ سے سرکشی اور بغاوت کی راہ پر سرپٹ دوڑنے لگتی ہے تو وہ ناکام ہے۔ جس نے حقیقت اور سچی بات کو پا لیا، سمجھ لیا اور اپنا لیا، وہ کامیاب رہا۔ ایک سوال یہ تھا اور اب بھی ہے کہ جب تمام نبیوں اور پیغمبروں اور آسمانی کتابوں کی ایک ہی دعوت تھی اور سب نے توحید، وحدت الہ، بندگی رب، صرف اللہ کی عبادت اور رسول کی پیروی اور آخرت کے عقیدے کی دعوت دی اور اسی کے مطابق سوسائٹی بنائی اور اسی کے مطابق افراد کو ڈھالا اور اسی کی بنیاد پر اسٹیٹ قائم کرنے کی جدوجہد کی، تو پھر یہ بہت سے مذاہب اور مختلف مسالک کیسے پیدا ہو گئے؟ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبرانہ تعلیم و دعوت ہمیشہ ایک ہی رہی ہے، اور ابتدا میں ایک طویل زمانے تک امت اور ملت بھی ایک ہی رہی ہے۔ بعد میں اختلافات رونما ہوئے اور انسانیت مختلف ملتوں اور امتوں میں بڑھ گئی، اور ایسا اس لیے ہوا کہ لوگ اپنی حد میں رہنا نہیں چاہتے، ان میں بغاوت اور سرکشی پیدا ہوئی، اپنے حقوق سے زیادہ حاصل کرنے لگے، دوسروں کے حقوق ہڑپ کرنے لگے، ایک دوسرے پر تسلط جمانے اور دوسروں کو مغلوب کرنے اور ماتحت بنانے میں منہمک ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے احکام الہی کو توڑا بھی اور چھوڑا بھی، اور رسولوں کی اطاعت اور اتباع کے بجائے نفس اور شیطان کی پیروی میں سرپٹ دوڑنے لگے۔ اس لیے اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کیا اور پیغمبروں کو بھیجا تاکہ وہ ایمان لا کر اطاعت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبری سنائیں، اللہ کی معصیت اور اس کے عذاب اور آخرت میں ناکامی سے ڈرائیں، کفر و شرک، الحاد اور باطل پرستی کے بھیانک انجام سے خوف زدہ کریں، تاکہ لوگ راہ راست اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور رہنے کی طرف مائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے رہنما کتاب اور دستور حیات اور فکر و عمل کا نظام زندگی بھی بھیجا جو حق پر مبنی تھا اور آج بھی صحیح اور مکمل شکل میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری
تاکہ اللہ کا رسول اس کے ذریعے لوگوں کے اختلافات میں فیصلہ کرے اور صاف صاف اپنے قول اور عمل سے واضح کر دے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ حیات انسانی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے، اختلافات اور گمراہیاں بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ ہر دور کے پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے راہ حق دکھا دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو راہ حق دکھانے کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں۔ ہر دور میں اور ہر جگہ اہل ایمان کو یہی کام کرنا چاہیے۔ رہی ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم پر گامزن کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سچا طالب حق ہے اور کون جستجوء حق رکھتا ہے اور کون محض دکھاوے کے لیے جویائے حق بنا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل ایمان و عمل صالح اختیار کیے بغیر اور آزمائشوں میں ثابت قدمی کا ثبوت دیے بغیر اپنے کو جنت کا مستحق سمجھتے تھے۔ اس لیے اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی اپنے کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہو؟ خبردار، آزمائشوں میں پورے اترے بغیر جنت کا مستحق کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے میں آزمائش ہے، اعمال صالحہ اختیار کرنے میں آزمائش ہے، اسلام کی راہ پر چلنے میں آزمائش ہے، احسان کا طریقہ اپنانے میں آزمائش ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے میں اور اقامت دین کی جد و جہد میں آزمائش ہے، سبیل رب کی طرف بلانے میں آزمائش ہے، بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے میں آزمائش ہے، انصار اللہ بننے میں آزمائش ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں آزمائش ہے، معصیتوں سے بچنے میں، اطاعت کرنے میں، عبادت و ریاضت کا حق ادا کرنے میں اور اس کے دین کی پیروی اور علم برداری میں اور راہ خدا میں جان و مال اور زندگی کھپانے میں آزمائش ہے۔ کیا آزمائشوں میں ثابت قدمی کے بغیر جنت میں داخل ہو سکو گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبیوں کو اور ان کے رفاقار کو بھی سخت سے سخت اور شدید سے شدید آزمائشوں سے دوچار کیا گیا، انہیں جھنجھوڑ ڈالا گیا، حتیٰ کہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب اور یقینی ہے۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام کے پیرووں کو کیا بغیر آزمائشوں کے یوں ہی جنت سے ہمکنار کر دیا جائے گا؟ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ جو کچھ بھی مال خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے، عزیز داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو بھی بھلائی کا کام کرو گے تو یقیناً اللہ اس سے واقف رہے گا۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تم کو ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اسی رکوع کی بقیہ 2 آیات ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا۔ آئیے دیکھیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا ہدایات پوشیدہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگرچہ کچھ لوگ مالدار بھی تھے مگر عام طور سے مسلمان غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس کے باوجود اللہ کی راہ میں جان و مال کھپانے کا جذبہ کسی میں بھی کم نہیں تھا۔ وہ اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرتے تھے، پھر بھی ان کا ایمان انہیں بے چین رکھتا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، اس لیے وہ اس طرح کے سوالات کرتے تھے، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ یا رسول اللہ اگر میں راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کہاں پہنچوں گا؟ اس طرح کا یہ ایک سوال تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، اور کیا اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیم اور مسکینوں پر خرچ کرنا راہ خدا میں شمار ہوگا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ جو کچھ بھی خرچ کرو وہ ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، یتیم اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو۔ مقدار و تعداد اصل چیز نہیں ہے، جذبہ خیر اور خلوص اصل چیز ہے، صحیح درست اور جائز مصرف مخرج کرنا اصل چیز ہے۔
اسلام کا تصور انفاق اور تصور خیر، رہبانیت اور ترک دنیا کے تصور انفاق سے میل نہیں کھاتا۔ اسلام کے نزدیک حلال کمائی خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے بیوی اور اپنے بچوں اور ماں باپ پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ یتیموں اور غریبوں کی امداد کرنا بھی عبادت اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کا اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ دین کی تبلیغ، اقامت دین کی جد و جہد اور جہاد فی سبیل اللہ میں براہ راست خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن جسے اس کی سکت نہ ہو اسے اپنے اعزہ اور سماج کے محروم طبقوں پر خرچ کرنے ہی کو کافی شمار کرنا چاہیے۔ اور صرف راہ خدا میں خرچ ہی نہیں بلکہ ہر نیک کام کا اور کار خیر کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ علیم ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی کام سے بھی وہ ناواقف نہیں رہتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، پسندیدہ کسے قرار دیں اور ناگوار کسے سمجھیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اپنے نفس اور اپنی خواہش اور اپنی سمجھ بوجھ کے بجائے اپنی پسند اور ناپسند کا معیار اللہ کی تعلیم، ہدایت اور شریعت کو بناؤ، کیونکہ اللہ کا علم ہے، تمہارا علم خواہشات کے تابع ہوتا ہے۔ انسان کا علم حواس کا محتاج ہوتا ہے، ناقص اور محدود ہوتا ہے، اور اللہ کا علم تمام نقائص سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ کے علم پر بھروسہ اور اعتماد کرو۔ اس نے اپنے آخری نبی اور آخری کتاب کے ذریعے آخری ہدایت، مکمل نظام زندگی اور جامع دستور حیات عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہی کو فرض نہیں کیا ہے، بلکہ حسب موقع اور حسب ضرورت جنگوں اور قتال کو فرض کیا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، یعنی تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔